جی جناب، نوے حصے کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا ذکر میں نے پچھلے پارٹ میں کیا تھا، حاجی صاحب، اور یہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے تو اس کو سنیے گا ضرور۔ یہ حاجی صاحب جو ہیں آج سے تقریباً 40 برس قبل گلشن معمار سے ملک ایک علاقہ ہے احسن آباد، وہاں پہ نیا نیا فلیٹ کا پروجیکٹ بنا تھا، جس کے اندر چند فیملیاں، 2 3 فیملیز ہی رہتی تھیں، ان میں سے ایک حاجی صاحب بھی تھے۔ حاجی صاحب کا تعلق شکارپور سے تھا، آپ ڈیرہ کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن وہ کراچی کو پسند کرتے تھے، اور یہ گلشن معمار اور احسن آباد بڑے سرسبز علاقے تھے، تو یہ یہاں آ کے مقیم ہوئے تھے۔ اچھا، احسن آباد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آبادی ہونے سے پہلے جنگل تھا، اور جنگل سے بھی پہلے یہاں پہ مرگھٹ یعنی شمشان گھاٹ تھا، جہاں پہ ہندو اپنے مردے جلاتے تھے۔ جی جناب، تو بہرحال یہاں پہ جب آبادی ہوئی اور یہاں پہ لوگ رہنے لگے، 2 3 فیملیاں تھیں، اس میں حاجی صاحب بھی شفٹ ہوئے، یہاں پہ رہنے لگے۔ اچھا، بڑا اچھا ماحول تھا، شام میں لوگ سارے باہر جو لان بنے ہوتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، جتنے بھی وہاں پہ فیملی تھی 2 3، اور بڑا پرسکون ماحول تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جی حاجی صاحب کی جو وائف تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی وائف نے ان کو کچھ سامان بتایا کہ جی کل جو ہے کچھ مہمانوں کو آنا ہے، تو آپ یہ لے آئیے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی 3 4 کلو گوشت لے آئیے گا، اور چاول لے آئیے گا، کولڈ ڈرنکس لے آئیے گا۔ اب انہوں نے جتنی چیزیں ان کو بتائیں 8 یا 10 کے قریب، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح تو مجھے یاد دلانا، میں سب لے آؤں گا۔ اور صبح حاجی صاحب حزب معمول اپنے وقت پہ جس سے اٹھتے تھے اٹھے، اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، تو جناب کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی لسٹ جو فہرست بیوی نے دی تھی، گوشت وغیرہ، چاول وغیرہ، کولڈ ڈرنکس سب کچھ تھیلوں میں بندھا ہوا ان کے فلیٹ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اس زمانے میں ظاہر بات ہے کوئی آپ کا آن لائن سسٹم تو تھا نہیں کہ آپ آرڈر کر دیں، فوڈ پانڈا والا لے کے آ جائے یا کوئی مارٹ والا لے کر آ جائے، تو انہوں نے وہاں پہ دور دور تھا بھی نہیں کوئی فلائٹ یہ اس طرح کا مارٹ وغیرہ، تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کس سے منگایا؟ میں نے کہا میں نے تو کسی سے سامان نہیں منگایا، میں نے تو رات کو آپ ہی سے بات کی تھی، یہ کہاں سے آیا؟ تو حاجی صاحب نے اس سے ایسی ذرا تفنن کہا کہ یار یہ رکھ لیتے ہیں، کوئی کیا ہے، مفت میں آ گیا، کیا برا، 5 7 ہزار کا سامان ہے۔ خیر وہ ان کی وائف نہیں مانی، اور انہوں نے کیا کیا کہ پیر سے اس سامان کو گرا دیا، اور وہ کون اٹھا کے لے گیا، کیا ہوا، واللہ عالم۔ اچھا، اگلے روز جو ہے وہ خیر وہ شام میں جا کے حاجی صاحب خود دوبارہ وہ سب چیزیں لے کر آ گئے، خرید کے لے آئے یعنی بازار سے۔ اس کے چند روز بعد پھر یہی ہوا کہ ان کی وائف نے جو سامان ضروری لکھوایا، وہ سامان دوبارہ بندھا ہوا رکھا ہوا تھا ان کے فلیٹ کے سامنے دروازہ کھولتے ہی۔ اب حاجی صاحب کی تشویش میں اضافہ ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو نہ میری بیوی سے ذکر کرتی ہے، سامان کہاں سے آ جاتا ہے۔ بہرحال اس رات جب وہ دونوں میاں بیوی سو گئے، ان کی آنکھ یعنی نیند گہری ہو گئی، تو ایک دم سے ان کو ایک باقاعدہ محسوس ہوا کہ کوئی جیسے کنویں سے آواز آتی ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم جو ہے نا تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، اور تم جو ہے جو ہمارے دیے ہوئے تحفے ہوتے ہیں ان کو تم حقارت سے دھتکار دیتے ہو، ایسا مت کرو۔ اب یہ سننا تھا تو حاجی صاحب تو تھے بھی انتہائی موٹے، وہ اتنے تھے وہ کہ جی وہ ایک نارمل صوفے کے اندر نہیں آتے تھے، کافی ماشاءاللہ اچھی صحت تھی ان کی، اور وہ تھے جتنے موٹے تھے اتنے ہی وہ دل کے کمزور تھے، اور وہ تو تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا۔ بیگم نے خیر تھوڑی ہمت کی، انہیں پوچھا کون ہو تم، لیکن کوئی آواز نہیں آئی، بس انہوں نے اپنا پیغام دینا تھا۔ اب اگلے دن جو ہے صبح جب دیکھا تو پتہ چلا جی حاجی صاحب کو تو بخار چڑھ گیا تھا خوف کے مارے۔ خیر ان کی وائف جو ہے پڑوس میں جو ایک فیملی تھی، ان کے اس فیملی سے میرے ٹرمز یعنی بالکل ہمارے کزنس کی طرح ہیں، وہ میں نام نہیں لے رہا ان کا، ہر وقت کا ہمارا آنا جانا تھا، اور آج تک ہمارے ان سے مراسم ہیں۔ تو ان کی فیملی بالکل پڑوس میں ان کے رہتی تھی، تو وہ ان کے گھر گئی ان کی وائف، اور انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ خیر جو میرے ابو کے دوست تھے اور انکل تھے ہمارے، وہ آئے، انہوں نے آ کے ان سے حاجی صاحب کی سے بات کی، ان کو دلاسا وغیرہ دیا۔ خیر اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ 1 2 روز خیریت سے گزر گئے، پھر انہوں نے صبح ناشتے کی کچھ چیزیں لانے کو حاجی صاحب کو بتائیں، تو صبح سب بریڈ انڈے مکھن شکن سب پیک ہوا رکھا ہوا تھا بڑی تعداد وافر مقدار میں۔ اب حاجی صاحب پریشان ہو گیا، اور وہ اسی وقت جو ہے وہاں کی جو مسجد کے مؤذن یا امام تھے ان کے پاس گیا، ان سے ماجرا بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی چکر دوسرا لگتا ہے ہمیں۔ خیر وہ کسی عامل کو بلا کے لے کر آئے، اور عامل صاحب نے آ کے اپنا عمل پڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ان کے چیخنے کی آوازیں آئیں، اور لوگوں نے وہ نظارہ خود دیکھا کہ جی وہ ایک دم سے باہر نکلے ہیں، بالکل حواس باختہ، ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ایسے اسٹریٹ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ چیختے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔
اب جناب یہ ہونا تھا تو رات میں سردیوں کا زمانہ تھا، تو ہوا یہ کہ جی یہ دونوں میاں بیوی خیر ہمت کر کے سو گئے۔ یہ سو رہے تھے تو ان کو پیروں کے قریب انتہائی تپش محسوس ہوئی، جیسے بہت زیادہ ہیٹ ہو۔ اب جب حاجی صاحب نے کمبل یا لحاف سے منہ نکال کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو سامنے جو ان کے کمرے میں صندوق رکھا ہوا تھا، جو عموماً ہوتا ہے گھروں میں، جس میں آپ گدے لحاف وغیرہ ضروری سامان اپنا رکھتے ہیں، وہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب آپ لوہے کو اگر آگ میں پکائیں نا تو بالکل لال ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بڑی ہمت سے کونی مار کے اٹھایا، انہوں نے دیکھا وہ بھی بالکل دہشت زدہ ہو گئی، آواز وغیرہ انہیں کوئی نہیں آئی۔ اب جب صبح کو اٹھ کے دیکھا تو اس کے اندر آگ لگی، یعنی اس کے ہر جتنا بھی اس صندوق کے اندر سامان تھا سب جل کے خاکستر ہو گیا تھا، اور عجیب آگ تھی کہ وہ اس سے باہر نہیں آئی، بس اندر کا جل گیا۔ وہ ایک وارننگ تھی ان کے لیے نا، لیکن وہ پھر اور کسی اور کو بلانے چلے گئے، اور اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ جی وہ آئے، انہوں نے کوشش کی، ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہاں تو پورا کا پورا جنوں کا خاندان آباد ہے، اور وہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، بہرحال ایک میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ خیر چند دنوں میں وہ اپنے استاد کو بھی لے کر آ گئے، اور استاد نے وہاں پہ عمل پڑھنا شروع کیا۔ استاد واقعی استاد تھے، اور انہوں نے تقریباً صبح فجر سے لے کے مغرب کا وقت ہونے والا تھا اس وقت وہ باہر نکلے، اور آپ یقین کریں حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے چھت سے مار رہے تھے، اور وہ پڑھ رہے تھے کچھ، بس ان کی بچت ہو رہی تھی۔ اور انہوں نے تمام جنات کو پہلے بوتلوں میں بند کیا، پھر مجھے یعنی یہ حقیقت ہے، یہ میں کوئی آپ سے کہانی نہیں سنا رہا۔ ایک آدھ کو انہوں نے دیگچی میں بند کر کے اس پہ کوئی وزنی چیز رکھ دی، اس لیے کہ جگہ نہیں تھی، اور وہ ان کو باقاعدہ دھمکی دے رہے تھے کہ بھائی تو ابھی رک بیٹھ، ابھی ہمارا پورا قبیلہ آ رہا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن بہرحال وہ انہوں نے عمل کیا مغرب تک، اور مغرب کے بعد وہ اس فلیٹ سے ان دونوں کو لے کے باہر آ گیا۔ انہوں نے کہا اب آپ یہاں پہ ہرگز جو ہے نا یہاں پہ قیام مت کیجیے گا، اور آپ کوئی اور فلیٹ لے لیں، یہ یہاں تو میں نے جتنوں کو بند تو کر دیا، لیکن جو پیچھے آ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں بخشیں گے، مجھے بھی نہ بخشیں۔ اور ہوا یہ جناب کہ اسی رات یہ جو حاجی صاحب ان کی وائف تھی، وہ میرے ابو کے جو دوست ہیں ان کے گھر پہ آ گئے رات میں، اور پھر رات میں وہ نظارہ پورے اہل محلہ نے دیکھا کہ جی ان کے فلیٹ میں آگ لگ گئی، پنکھے پگھل گئے، دیواریں پھٹ گئیں، پلستر پھٹ گیا یعنی دیواروں کا، انہوں نے پورے گھر کو آگ لگا دی۔ اچھا جناب یہ معاملہ ہوا۔ اچھا اس بات کو وہ فلیٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا پگھلے ہوئے پنکھے اور سب، ہم بڑے خوفزدہ ہوئے، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا دیکھ کے۔ لیکن بہرحال اس سے کچھ عرصے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، اس واقعے کو 10-15 سال میرے خیال میں گزر گئے تھے، اور لوگوں کے ذہن سے محو بھی ہو گیا تھا، خاص کر جو نئے لوگ آئے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو حاجی صاحب واپس چلے گئے تھے شکارپور، اور ان کی وائف بھی پھر وہ کبھی کراچی نہ آئے، اور انہوں نے یہاں پہ کسی اسٹیٹ ایجنٹ وغیرہ کو اس فلیٹ کی چابی دی ہوئی تھی۔ اچھا اس اسٹیٹ ایجنٹ نے بیچ میں کوشش کی، 10-15 سال جب گزر گئے ایسے ہی پڑا رہا، حاجی صاحب کی بھی کوئی خبر نہیں، اس نے کہا یار اس کو رینوویٹ وغیرہ کر کے نا بیچا جائے۔ اس نے خیر رنگ و روغن کرا کے سب چیزیں پنکھے شنکھے اتار دیے، سب چیزیں کر دیں، اور بیچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران ہوا یہ کہ ایک اور یہاں پہ اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے تھے جو گلشن اما کے پرانے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، وہ جانتے ہیں ان کو، کلیم نام تھا ان کا، وہ امریکہ چلے گئے، ان سے میری بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں، بیٹھا ہوں میں۔ ایک واقعہ انہوں نے اس فلیٹ کا مجھے بڑا عجیب سنایا، کہنے لگے کہ یار ہوا یہ کہ میری کسی بات پہ اپنے گھر والوں سے انبن ہو گئی، اور مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ اچھا اس وقت میں سنگل تھا، تو مجھ شادی نہیں ہوئی تھی میری، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے یہ اسٹوڈنٹ میرا دوست تھا، میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے وقتی طور پہ نا کہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فلیٹ ہے رینوویٹ ہوا ہوا، اور تم آ جاؤ رہ لو اس کے اندر، میں اس کو بیچ رہا ہوں، جب بکے گا جب دیکھیں گے، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تم رہتے رہو۔ وہ خیر جی اس کے اندر آ گئے۔ اب کہنے لگے کہ جی جب میں نے مغرب کے بعد لائٹ جلائی تو سامنے میں ایسی کوریڈور میں جا کے سگریٹ پینے کے لیے کھڑا ہوا، تو میں دیکھا کہ سامنے والے فلیٹ میں جو فیملی ہے ان کی جوان جہان لڑکی بڑے دیدے پھاڑ پھاڑ کے نا مجھے غور سے دیکھ رہی ہے۔ پھر اس نے کسی کو آواز دی، اور تھوڑی دیر بعد پوری کی پوری فیملی بالکونی میں لٹکی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا اس فلیٹ میں کیا ہوا تھا یہ کلیم بھائی کو نہیں پتا تھا، ان کے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ ان کے دوست نے ان کو بتایا تھا یہ۔ اچھا ہوا یہ کہ جناب وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو کہنے لگے خیر اس فلیٹ کے اندر ایک پرانی سیٹی پڑی ہوئی تھی، وہ ہمیں دوست ووست نے لا کے ڈالی ہوگی وقتی طور پہ، ایک پنکھا لگا ہوا تھا پرانا سا جو اس نے لگا دیا تھا، آن کر دیا تھا اس کو، یعنی ایک بلب تھا جو ٹمٹما رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں بس یار وہ
میں رات میں کسی وقت سویا ہوں گا، اور میری جو آنکھ کھلی ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب منظر تھا میرے، بالکل تقریباً مشکل سے آپ کہہ لیجئے 1 فٹ، میں کہوں گا 12 انچ کا فاصلہ تھا جب میری آنکھ کھلی ہے۔ پنکھے کی تیز ہوا میرے، تیز ہوا کیا، اس کے جو پنکھ یعنی جو پر اس کے ہلتے ہیں، اس کی بری طرح گڑگڑاہٹ سے میری آنکھ کھلی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سیٹی جو ہے وہ بالکل پنکھے کے قریب ہے، یعنی کسی نے نیچے سے اٹھا کے بالکل پنکھے کے اوپر کر دیا، اور 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اور وہ پروں کی آواز اتنی زوردار تھی کہ میں بالکل خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے جب نیچے جھانک کے دیکھا تو میں زمین سے کم 7 یا 8 فٹ اوپر تھا، اور وہ عجیب و غریب قسم کے جھکڑ چل رہے تھے، نہ کوئی آواز تھی نہ کچھ تھی، اور ایسا تھا وہ پوری یوں ڈول رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا زلزلہ آ رہا۔ میں آیت الکرسی جتنی مجھے آیتیں آتی پڑھتا رہا، اور پھر جیسے ہی اذان کی اللہ اکبر کی آواز شروع ہوئی، اور وہ تھپ کر کے سیٹی نیچے گری ہے، اس کے بھی 4 ٹکڑے ہو گئے، میری کمر میں بھی شدید جھٹکا آیا، اور میں پاگلوں کی طرح وہ فلیٹ کھلا چھوڑ کے وہاں سے بھاگ آیا۔ اور پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ جی اس لڑکی کا اتنا حیران ہو کے مجھے دیکھنا، اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ یار میرا تو خیال تھا اب تک وہ چونکہ فلیٹ میں آگ وغیرہ لگا دی تھی تو چلے گئے ہوں گے، وہ اب تک نہیں گئے۔ خیر کہنے لگے، خیر میں نے اس کو ڈانٹا بھی کہ یار اگر میری جان لے لیتے تو پھر کیا ہوتا۔ تو بہرحال یہ تھا جناب حاجی صاحب کا واقعہ، اور یہ اصل ہے معاملہ، اور وہ فلیٹ آج بھی وہاں موجود ہے، اور آباد ہوا یا نہیں ہوا، میرا برسوں وہاں سے جانا نہیں ہوا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ آباد ہونے دیا ہوگا انہوں نے۔ جناب اگلے حصے کے اندر آپ کو میں پھر دوبارہ اپنے ساتھ ہونے والے معاملات جہاں پہ ہم رکے تھے وہاں سے شروع کروں گا، کہ وہ جو ہم نے دکان والا معاملہ ہوا تھا جن صاحب کو دی ہوئی تھی، ان کی جو فیملی کی خاتون کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو۔